نماز کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے جو تسبیح، تحمید، تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے۔ سو جب نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح صرف عربی الفاظ کے پابند نہ رہو۔ وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے ان کو فرمایا کہ اپنی زبان میں بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو بجز قرآن کے جو خدا کا کلام ہے اور بجز بعض ادعیہ معصورہ کے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، باقی اپنی تمام دعاؤں میں اپنی زبان میں ہی الفاظ متضرعانہ ادا کرو، تضرع اختیار کرتے ہوئے کہ تضرع والے الفاظ اختیار کرو، ادا کر لیا کرو، تا ہو کہ تمہارے دلوں پر اس عجز و نیاز کا کچھ اثر ہو۔ اپنی زبان میں دعا کرو گے تو دل سے الفاظ جو نکل رہے ہوں گے اسی سے تضرع پیدا ہوگا اور وہ دل سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں گے۔ بس دعاؤں میں ایک خاص اضطراب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ اضطراب پیدا ہو جائے تو پھر خدا تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں بہترین رنگ میں دعا قبول فرماتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ کون کسی بے کس کی دعا سنتا ہے جب وہ اس سے یعنی خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور وہ تم اور تمام دعا کرنے والے لوگوں کو ایک دن زمین کا وارث بنا دے گا۔ بس جو دعائیں ایک خاص حالت میں اور اضطراب سے کی جائیں وہ ایک ایسا رنگ لانے والی دعا ہوتی ہیں جو دنیا میں انقلاب برپا کر دیا کرتی ہیں، اور جن کو خدا تعالیٰ کے راستے میں امتحانوں اور ابتلاؤں سے گزرنا پڑ رہا ہو، ان سے زیادہ خدا تعالیٰ کو کون پیارا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ تم صبر اور دعا سے ان ابتلاؤں کو برداشت کرتے چلے جاؤ۔ ایک دن تم ہی زمین کے وارث کیے جانے والے ہو۔ بس آج کل کے یہ امتحان جن سے احمدی گزر رہے ہیں، جیسے میں نے بتایا پاکستان میں خاص طور پر، یہ قربانیاں جو کر رہے ہیں یہ ضائع جانے والی نہیں۔ یہ قربانیاں جو احمدی کر رہے ہیں یہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ ایک رنگ لانے والی ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ بغیر کسی شکوے کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ان امتحانوں سے گزرتے چلے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ابتلاء اور امتحانوں میں سے گزرنے والے کی انتہا جو ہے وہ جان کی قربانی تک بھی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو لوگ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں ان کا جانیں قربان کرنا ایک عام آدمی کے قتل ہونے کی طرح کا قتل نہیں ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں تو جنگوں کے ابتدائی زمانے میں جب جنگیں نہیں ہو رہی تھیں اس وقت بھی قربانیوں کی بے انتہا مثالیں نظر آتی ہیں، اور پھر جب دوسرا دور آیا جب جنگیں ٹھوسی گئیں مسلمانوں پر، اس وقت بھی ایسی بے شمار مثالیں ہیں مومنوں کی جن میں جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، اور ہر دو طرح سے جو قتل ہوئے مسلمانوں کے، یہ قتل ہونے والے لوگ جو تھے انہوں نے خدا تعالیٰ کے دین کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، توحید کے قیام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور خدا تعالیٰ نے پھر ان کی قربانیوں کو قبول
فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑے مقصد کی خاطر قربانی دی ہے۔ ہر آن جہاں خدا تعالیٰ سے کے ہاں ان جانیں قربان کرنے والوں کے اجر بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہاں ان کی قربانیوں کو یاد کر کے مومنین کی جماعت جو ہے انہوں نے بھی ان کے ناموں کو زندہ رکھا اور رکھنا چاہیے، کیونکہ ان شہداء کے ناموں کو زندہ رکھنا جماعت مومنین کی زندگی کی بھی ضمانت بن جاتا ہے۔ اس مثالوں کو سامنے رکھ کر پھر مومن جو ہیں دوسرے وہ بھی دین کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں کہ کس طرح قربانیاں کرنے والوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور جس قوم میں قوم کی خاطر جان دینے والے موجود ہوں وہ قومیں پھر مرا نہیں کرتی، اور پھر جو خدا تعالیٰ کے دین کی خاطر جانیں قربان کرنے والے ہوں ان کے ساتھ تو خدا تعالیٰ کی خاص تائیدات ہوتی ہیں۔ آج مسیح موعود کے زمانے میں مذہبی جنگوں کا تو خاتمہ ہے، تو کیا خدا تعالیٰ کی راہ میں اب کوئی قتل نہیں ہوتا؟ جو مرنے کے بعد خود بھی ہمیشہ کی زندگی پائے اور مومنین کی زندگی کے بھی سامان کرے۔ جب آخرین نے اولین سے ملنے کے معیار قائم کرنے تھے تو یقیناً خدا تعالیٰ کی راہ میں جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے تھے۔ بس ان آخرین نے جنہوں نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی جانیں قربان کرنے کے نمونے دکھائے، سرزمین کابل میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور یہ جانوں کے نذرانے پیش کر کے دائمی زندگی کے راستے دکھائے ہمیں، اور اس کے بعد آج تک افراد جماعت خدا تعالیٰ کی خاطر جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے نمونے قائم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر شہید احمدی کے خون کا ہر قطرہ جہاں ان کی اخروی زندگی میں ان کے اخروی زندگی میں ان کے درجات کو بلند کرتا چلا جا رہا ہے، وہاں جماعتی زندگی کے بھی سامان پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ بس اگر یہ دشمن سمجھتا ہے کہ اس سے جماعتی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں یا ایمانوں کو کمزور کر رہے ہیں تو یہ دشمن کی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے۔ جو سطحی نظر سے دیکھنے والے ہیں ان کو اس بات کا فہم ہی نہیں ہے کہ جو انقلاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت میں پیدا کیا ہے وہ مالی اور جانی نقصان سے رکنے والا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ آخر کار اسی جماعت نے اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں قائم کرنا ہے۔ بس آج بھی جماعت کی خاطر دی جانے والی ہر شہادت جماعت کے ہر فرد، مرد، عورت، بچے، بوڑھے میں ایک نئی روح پھونکتی ہے۔ ہر شہادت کے بعد افراد جماعت کی طرف سے جو میں خط وصول کرتا ہوں ان میں اخلاص و وفا اور قربانیوں کو پیش کرنے کے نئے انداز پیش کیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے ان کی اخلاص و وفا کو دیکھ کر۔ بس یہ مخالفین کو خام خیال ہے کہ ان کے احمدیوں کو جان و مال کو نقصان پہنچانے سے احمدی اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ نہیں،
بلکہ جیسا کہ میں نے بتایا ہر امتحان ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، یا ان مخالفین کے خیال میں وہ اس مخالفت کی وجہ سے احمدیت کو ختم کر دیں گے، تو یہ بھی ان کی خام خیالی ہے۔